بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے، میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ دوستو، آج میں بات کروں گا علاقائی۔ گزشتہ کئی سال سے دیپال پور سے حویلی لکھا ہیڈ سلیمان کی، حویلی لکھا سے بصیر پور، حویلی لکھا سے گجرات شاہ مقام، حویلی لکھا سے راستہ بگا یا پاک پتن شریف، پیرگنی، یہ تمام روڈ جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار انہیں گڑھوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ گزرنا محال ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ان گڑھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں گڑھوں کی وجہ سے۔ کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، کئی بیچارے معذور ہو کر گھروں میں پڑے ہیں، مگر کسی نے بھی سابقہ حکومت میں سے، سابقہ حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی، اس طرف توجہ نہیں دی، اس طرف بالکل توجہ نہیں دی کہ عوام کو کس پریشانی کا سامنا ہے۔ نہ ہی اس سے پہلے ادوار میں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، اس وقت اس پر کوئی خاص توجہ دی گئی تھی۔ اب جو کہ حکومت تبدیل ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون کی آ چکی ہے، اس حوالے سے جو مقامی ایم پی اے میں نے مسلم لیگ نون، ایم این اے میاں معین احمد بٹو اور ایم پی اے نور المین ناصر بٹو، ان پر بہت ساری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ عمران خان کے دور میں صرف چرستہ میاں خان سے کنویں کی بہاول تک چند میں کارپٹ سڑک دنوں میں بنا دی گئی۔ اگر یہ پورا روڈ بنا دیا جاتا جو کئی سالوں سے تعمیر کے لیے اداروں کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، تو عوام کا بہت بڑا بھلا ہو جاتا۔ مگر شاید سابق حکومت نے بھلا کیا تو اپنے عزیزوں کا کیا، اور انہوں نے سڑک کو کنویں کی تک محدود رکھا۔ اب چونکہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، ایم پی اے اور ایم این اے یہاں سے ہمارے مسلم لیگ نون کے الیکٹڈ ہیں، اور اپنے گزشتہ جتنے بھی بحران آئے وہ تکڑے کھڑے رہے اپنی پارٹی کے ساتھ، تو ان پر عوام نے بہت ساری توقعات وابستہ کر لی ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ وہ ہر حال میں کچھ بھی ہو، حویلی لکھا سے دیپال پور روڈ، حالانکہ اس روڈ پہ جو حویلی لکھا سے دیپال پور کا روڈ ہے، اس پر ٹوٹل 27-28 کلومیٹر بنتا ہے یا 29 کلومیٹر، چلو 30 لگا لیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر میاں معین احمد بٹو کے حلقے میں آتا ہے، اور باقی سب راؤ اجمل صاحب کے حلقے میں آتا ہے۔ لیکن بات آج یہاں حلقوں کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے عوامی مسائل اور اس کے حل کے حوالے سے۔ تو دونوں ایم این ایز کو چاہیے کہ وہ کسی اور کام کو چھوڑ چھاڑ کر کسی بھی طرح اس روڈ کے لیے نہ صرف اپروول کروائیں، بلکہ جلد از جلد فوری طور پر اس کے فنڈ بھی ریلیز کروا کر اس پر کام شروع کروائیں۔ اگر یہ سڑک بنوانے میں یہ گھر کامیاب ہو جاتا ہے، مسلم لیگ نون کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کا انہوں کو آنے والے الیکشن میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ سلیمان کی روڈ ہے، پیرگنی روڈ ہے، بصیر پور روڈ ہے، گجرات شاہ مقام روڈ ہے، دیگر جتنے بھی داخلی اور خارجی روڈ ہیں وہ بالکل گڑھوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ کئی جگہوں سے تو سڑک ہی غائب ہو چکی ہے، صرف وہاں پہ اب مٹی مٹی نظر آتی ہے، اور کہیں کہیں بجری پڑی ہوئی نظر آتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کبھی سڑک ہوا کرتی تھی، اور گڑھے اتنے بڑے کہ خدا کی پناہ۔ عوام کو آنے جانے چونکہ
کوئی کام کرتا ہے، باہر کام کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کسی نے روزانہ شہر جانا ہوتا ہے، دوسرے شہر جانا ہوتا ہے، خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، چیزیں لانی لے جانی ہوتی ہے، گھر کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس سڑک کی وجہ سے ذہنی اذیت میں مبتلا ہے، جس کا سرکاری اداروں نے تو خیر کرنا ہی کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے تو صرف اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے بہت سا کمانا ہوتا ہے، ان کو کیا لگے عوام اور عوامی مسائل سے۔ یہ سیاستدانوں کا کام ہے جو بہت بڑی ذمہ داری یا معین احمد بٹو اور نور الامین ناصر بٹو صاحب کے سر پہ آ پڑی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں نے امیدیں لگا رکھی تھی کہ پی ٹی آئی میں چونکہ خرم جہانگیر بٹو صاحب ہیں تو وہ کہیں سے فنڈ کھینچ کر لائیں گے اور سڑک بنوائیں گے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس کی ریزن کوئی بھی رہی ہو، وہ اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن سڑک بنوانے میں وہ ناکام رہے۔ اب یہاں پہ جتنے بھی چھوٹے بڑے سیاسی ورکر ہیں، تقریباً سب کی ایک بات پہ تو مکمل وہ تائید کرتے ہیں ایک دوسرے کی کہ اس روڈ کو تعمیر ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی آ کے کرے۔ پچھلے دنوں تقریباً 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے نور الامین ناصر بٹو صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہیں سے سنا تھا، پتہ چلا تھا کہ ان کو صوبائی وزیر بنایا جا رہا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں ایسا سنا ہے کہ آپ صوبائی وزیر بن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نہیں بننا چاہتا، میں نے اور میاں معین احمد بٹو نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئی عہدہ لینے کی بجائے ان سے درخواست کر چکے ہیں اور کریں گے بھی کہ ہمیں صرف ہمارے علاقے کے جو یہ روڈ ہیں تباہ و برباد ہو چکے ہیں یہ دے دیے جائیں، تو یہی ہماری جناب ووٹر والی گاڑی ہے اور یہی ہماری جناب اختیارات ہے اور یہی ہماری وزارت ہے۔ اگر سڑک مل جاتی ہے تو ہمارے لیے سب، یہ ان کا کہنا تھا، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ ذاتی مفادات تو ملتے اٹھانے نہیں چاہیے، اور جو گاڑی وزارتیں وزورتیں یہ تو آنی جانی چیز ہے، لیکن اصل میں جو کرنا چاہیے وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عوام کے لیے بہت سا کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپوزیشن سے اقتدار میں آنے کا، تو ہم دن رات ایک کر کے اپنے علاقے اپنے حلقے کی عوام کو ان پریشانیوں سے نجات دلائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ وہ اس پر کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہوئے، کتنی حد تک وہ اس کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کتنی جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ تو آنے والے دن کریں گے، لیکن ان کی کوشش، کیونکہ میں نے اداروں سے بھی پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے تمام رپورٹس اور سروے وغیرہ مکمل کر کے ان کا مکمل جو ہے وہ فائلیں بنتے جا چکی، تو یہ بہت اچھی بات ہے جی۔ سب دوست دعا کریں کہ سڑکیں جو ہیں ہمارے علاقے کی خارجی و داخلی راستے وہ کم از کم بن جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب یہ بھی گزارش کروں گا کہ جناب ایم پی اے صاحب، خصوصاً میاں نور الامین ناصر بٹو صاحب کو دیگر بھی کئی مسائل ہیں، صرف یہ سڑک کا مسئلہ نہیں ہے، دیگر بھی کئی مسائل ہیں، اداروں میں مسائل ہیں، سڑک پہ مسائل ہیں، گلیوں میں مسائل ہیں، ان کی طرف خاص طور پر ان کی طرف بھی توجہ دینے کی، اور خصوصاً بلدیہ کے معاملات میں اپنا وجود دکھانا ہوگا تاکہ شہر کے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کیا جا سکے، کیونکہ بلدیات جو ہے یہ ایسا محکمہ ہے کہ جب تک اس پر چیک اینڈ بیلنس نہ بیٹھا ہو، خاص طور پر یہ جب آتا ہے ایڈمنسٹریٹر کا دور، تو سرکاری افسران دفتروں میں موجے کرتے ہیں اور لوٹ مار کا انہیں لائسنس دیا جاتا ہے، اور پھر ایسی لوٹ مار ہوتی ہے کہ کمال ہو جاتا ہے۔
مطلب اتنی اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لائٹ جو اسٹریٹ لائٹ لگی تھی بڑی مشکلوں سے بڑی دیر بعد میاں شعیب قادر بھٹو صاحب نے لگوائی تھی. ان کے نظر آ رہا تھا اس دن میں چیک کر رہا تھا کہ تو پول ہی کئی غائب ہو چکے ہیں. یہ ہے ایڈمنسٹریٹر کا دور. اگر چیئرمینی کا دور ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا، بلکہ ہوتا ہی نہ. ایڈمنسٹریٹر کے دور میں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے جناب ایم پی اے صاحب کو اس پر خاص توجہ دینا ہوگی تاکہ شہر کے چھوٹے چھوٹے عوام کے مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہوتے رہے اور حل ہوتے جائیں. تو جناب سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے سڑک کی. تو عوام امیدیں لگا کر بیٹھی ہے کہ کب ہمیں ہمارے لیڈران سڑک کا تحفہ دیتے ہیں، کب ہمیں اس مصیبت سے پریشانی سے روزانہ کی چک 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 سے جان چھوٹتی ہے. تو آپ بھی انتظار کریں جی، میں بھی کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو ہی ہے سڑک ملنے کا اعلان ہوتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو ضرور آپ کے گوش گزار کی جائے گی.